سورہ مومنون آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق الله العظيم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری دوسری امتیں اٹھائیں۔ ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، اور جب کسی بھی امت کا ہلاکت کا وقت آ گیا تو وہ اس سے نہ تو کچھ پہلے کر سکتی تھی اور نہ بعد میں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى، اور پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے۔ کلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث، تو جب کبھی بھی کسی قوم میں کوئی رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور پھر یکے بعد دیگرے یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہے، لیکن ہم نے ان سب کو جھٹلانے والوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے اللہ کی ایسی قوم پہ جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، اور پھر ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے بھی استکبار کیا، اور یہ تھے ہی بہت استکبار والے۔ فقالوا ونؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، تو کہنے لگے کہ ہم دو ایسے آدمیوں کی اطاعت شروع کر دیں، ان کے نیچے لگ جائیں کہ جو ہماری طرح کے ہیں انسان، جبکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، ان دونوں کو انہوں نے جھٹلایا، نتیجے کے طور پہ وہ بھی ان ہلاک ہونے والی قوموں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ ان کی اپنی قوم جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا، اور ان کو ہم نے حضرت مریم کو جگہ مہیا کی، اونچی جگہ جہاں پہ سکون بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ یہ جو کل کے درس میں بھی بات تھی کہ انبیاء پے در پے آتے رہے، اسی سلسلے میں یہ بیان جو ہے یہ جاری ہے۔ البتہ کل جو بات استعمال ہوئی تھی وہ تھا قرن، ایک امت، اور یہاں پہ وہ جمع کی صورت میں آ گیا پہلی آیت میں، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، کہ ان کی ہلاکت کے بعد جن کا واقعہ بیان ہوا ہم نے بہت سی دوسری قومیں اٹھائیں۔ اب یہ جو بہت سی قومیں ہوئیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ دنیا آگے بڑھتی رہی، وقت گزرتا رہا، آبادیاں بڑھتی رہی، اور اس کے نتیجے کے طور پہ وہ پھیلتے بھی گئے اور ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ اب اس زمانے میں اس طرح کے
مواصلات کا، رسل و رسائل کا انتظام تو تھا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے ذمے ایک بات لی تھی کہ میں ہدایت و رہنمائی دیتا رہوں گا۔ یعنی ہدایت و رہنمائی جو ہے انسانوں کے لیے یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ان کے لیے خوراک ضروری ہے، جس طرح ان کے لیے پانی ضروری ہے، جس طرح ان کے لیے ہوا ضروری ہے۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ایسے زندگی کو صحیح طریقے پہ گزارنے کے لیے ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے، اور انسان اپنے لیے خود صحیح راستہ منتخب نہیں کر سکتا۔ یا کچھ انسان مل جائیں، وہ اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہوئے لوگوں کے لیے راستہ بنائیں، ایک طریقے زندگی بنائیں جیسے دنیا میں ہوتا رہا، تو ان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ آدمی کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اب صحیح رہنمائی اس کی یہ ہے کہ اس کو وہ مقام واپس دیا جائے جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ اصل منزل اس کی وہ ہے، اس منزل کی طرف جانے کے لیے جو رہنمائی ہے، اللہ نے کہا یہ میرے ذمہ ہے، میں دوں گا، یہ رہنمائی دینا میرا کام ہے۔ یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جن کے اندر اللہ نے رہنما نہ بھیجے ہوں، اور یہ بات اصل میں قرآن پاک میں تو بالکل واضح طور پہ ہے۔ سورہ رعد میں ایک آیت ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہدایت دینے والا رکھا ہے، تو وہ بھیجتے رہے اللہ پاک۔ لیکن تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہے، اگرچہ اس کے اشارات موجود ہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا کہ بھئی ہر جگہ پہ ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، یہ انہوں نے تورات سے اس لیے غائب کیا کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے باہر کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ اس دنیا میں بہت دنیا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی لوگ تھے، جیسے بنی اسماعیل ہیں، جیسے بنو قطورہ ہیں، اللہ حاصل کی آس بہت سی دنیا تھی، تو ان سب دنیاؤں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ گمان ہے کہ ہمارے خاندان سے باہر رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے تورات میں سے انہوں نے ان باتوں کو، ان اصولی باتوں کو غائب کر دیا، اگرچہ اشارات اب بھی موجود ہیں، یعنی مکمل طور پہ وہ اس چیز کو غائب نہیں کر سکے۔ تو یہاں پہ یہ تذکرہ ہے کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون۔ اب یہ جو لفظ اجل ہے، جیسے کل کے درس میں بھی آیا تھا، پہلے بھی آتا رہتا ہے، یہ اس وقت مقررہ کو کہتے ہیں کہ جو اس قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ قوموں کی ہلاکت کا جو وقت ہے، اجل جو ہے، اس کا دار و مدار ان کے اخلاقی زوال کے اوپر ہے، اور یہ پیمانہ اللہ نے رکھا ہے کہ کتنا زوال ہو جائے گا، کس وقت وہ اس زیرو پہ آ جائیں گے کہ جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کو کہا کہ ما تسبق من امۃ اجلھا، کہ جب وقت مقررہ آنا ہے تو وہ اسی وقت آنا ہے ہلاکت کے لیے، عذاب اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ قوموں نے جب اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ساتھ میں یہ کہا کہ جس عذاب کے ڈراوے دیتے ہو لے آؤ نا، وہ یعنی وہ اس سے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ ایک قانون ہے، اس کے مطابق وہ آئے گا، جس وقت آئے گا تم اس سے پہلے اس کو نہیں مانگ سکتے، نہیں یہ تمہارے مانگنے سے آتا ہے۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، اور جب وہ وقت آ گیا تو پھر تم اس میں تاخیر بھی نہیں کر سکتے، تمہیں ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں مل سکتی، وہ وہی وقت ہے ہلاکت کا۔ اب اس آیت اور پہلی آیت کے درمیان ایک خلا ہے، اور وہ خلا اس وجہ سے ہے کہ قرینہ واضح ہے، یعنی کہا کہ ہم نے دوسری امتوں میں رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے، ان نبیوں نے اپنی محنت کی، قوموں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، اپنے مخاطبین کو اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، نتیجے کے طور پہ ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔
تو وہ نہ اس سے پہلے ان کے اپنے مانگنے سے عذاب آ سکتا ہے، نہ بعد میں آ سکتا ہے. یہ اس طرح مکمل ہوا. اور جو لفظ ان ہے، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون آئے گا وہ. تو مضارع سے پہلے ان نہ بھی ہو تو پھر بھی ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے یہاں پہ. تو جس کو میں نے کھول دیا کہ وہ سارا واقعہ جو ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، پھر نتیجے کے طور پہ مقررہ وقت آتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے. اس کے لیے چونکہ قریش بھی بار بار یہی کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ نا، ہم بھی تو دیکھیں. تو ان کو بھی بتا دیا گیا کہ وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا، وقت مقررہ سے پہلے نہیں آ سکتا، اور تمہارے مطالبے پہ بھی نہیں آئے گا. جب آئے گا تو آ جائے گا، پھر دیر بھی نہیں ہوگی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے پے در پے. یہ وہی ہے لفظ جو آتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہم نے رسول بھیجے پے در پے. یعنی وہ رسول آتے رہے ہر بستی میں، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما آتا رہا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اولاد آدم کے ساتھ. جیسے سورہ اعراف میں یہ آیت گزر چکی کہ سورہ اعراف میں یہ بات بتائی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہ میرے رسول آتے رہیں گے، تو جو ان کی بات کو مانے گا وہ تو منزل پہ پہنچ جائے گا، اور جس نے نہیں مانا وہ خود برباد ہوگا. تو یہاں پہ اس کو کہا رسول ہے نا تترا، ہم نے پے در پے، تترا وترا یا تترا دونوں ایک ہی بات ہے، کہ ہم نے پے در پے آگے پیچھے اپنے رسول بھیجے. کلما جاء امۃ رسولھا کذبوا، اور ہوا یہ کہ جب بھی رسول آیا قوموں نے اس کو جھٹلا دیا. اب یہ جو چیز ہے کہ جو بھی رسول آیا اس کو جھٹلا دیا، یہ قوموں کی ہلاکت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے یہاں پہ یہ جو کل ہے یہ 100% نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوا چونکہ جھٹلانے والوں کا تذکرہ اس لیے کہا کہ جب بھی رسول آیا کوئی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، کہ قوموں نے ایک دوسرے کی پیروی کی. اتبعنا، ہم نے پے در پے ان کو بھیجا، اور نتیجے کے طور پہ انہوں نے ایک دوسرے کا جو خیالات تھے ان کے مطابق وہ چلے. ایک امت نے رسول کو جھٹلایا، دوسری نے، تیسری نے، وہ ساری جو تھیں، جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جہاں پہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا. کہا کہ ہم نے فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ یعنی ان کے ساتھ اس بات کو ختم کر دیا گیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بعد جیسے کل بھی آیا تھا درس میں، بعید سے ہے، دوری سے ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ پھٹکار کے لیے استعمال ہوا، لعنت کے لیے استعمال ہوا کہ ایسی قوم جو ایمان نہیں لائے رسول کی دعوت پہ، اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. اب اس اجمالی واقعے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو بھیجا دو چیزیں دے کے، بآیاتنا وسلطان مبین. آیات سے مراد جیسا کہ سورہ اعراف سے ظاہر ہے وہ عذاب ہیں جو پے در پے ان فرعونیوں کے اوپر آتے رہے تاکہ ان کو جھنجھوڑا جائے اور وہ رسول کی دعوت کو لبیک کہیں، اس کو مانیں. اور وہاں پہ سورہ اعراف میں ان کی تفصیل آئی، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. وہاں پہ لفظ آیات آیا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. یہاں پہ اس کو آیات نہ کہا، ہماری آیات، ہماری نشانیاں. وہ کیا تھے؟ طوفان آ رہے ہیں، ساری زراعت برباد ہو رہی ہے، سارا کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اب دعا کریں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان تھم گئے، پھر انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر چچڑی کا اور جوؤں کا اور مینڈک کا اور خون کا یہ عذاب یکے بعد دیگرے آتے رہے، بالکل بے بس ہو جاتے تھے۔ یعنی جس قسم کی مائع کو ہاتھ ڈالے وہ خون بن جاتا تھا۔ اب اس کا کیا استعمال ہوگا؟ اور پھر مینڈکوں کا وہ سلسلہ ہوا کہ کچھ بھی کریں، جس برتن کو بالکل بند برتن کو اٹھائیں تو اندر مینڈک ہے، پکا کے چھوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بیچ میں مینڈک ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ یہ دعا کریں آپ اس عذاب سے جان چھوٹے۔ اسی طرح ان کے اوپر جرات، یہ جو کبھی کبھی ادھر بھی ہوتا ہے، یہ ٹڈی دل، کہ جدھر وہ بیٹھتی ہیں چٹ کر جاتی ہیں ساری فصل کو اور کچھ بھی نہیں رہتا، اور پھر وہاں سے وہ اڑتی ہیں دوسری جگہ پہ جاتی ہیں، راستے میں ایک دوسرے کے اوپر وہ انڈے دے دیتی ہیں اور راستے میں بچے نکل آتے ہیں، وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب دوسری جگہ جا کے بیٹھتی ہیں تو پہلے کی نسبت 20 گنا 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور کتنے سخت وہ کھجور کے پتے ہیں۔ تو یہ اس سوڈان کے علاقے سے سعودی عرب میں یہ جو یمبو ہے جدہ تک، یہ جو پٹی ہے جہاں پہ بہترین قسم کی کھجور ہوتی ہے، بہت قیمتی کھجور ہوتی ہے بدر کے علاقے میں، یہاں پہ یہ سمندر پار سے آ گئی۔ ابتداً تو جب آ رہی تھی تو سعودیہ والوں نے ان کے اوپر سپرے کیا اپنے جہازوں کے ذریعے سے، وہ مر تو گئیں لیکن اس کے ساتھ وہ جو زہر تھا وہ ان مچھلیوں کو اور دوسری آبی حیات کو پہنچ گیا۔ تو پھر ساری دنیا نے منع کیا کہ یوں نہ کرو، تو پھر وہ آ گئی، اور کھجور کا کتنا سخت پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، 2-3 دنوں میں وہ بالکل ٹنڈ مٹنڈ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ اب اس قسم کی چیز کے ساتھ پھل تو نہیں لگتا۔ تو یہ اس قسم کے طوفان، یعنی اس قسم کے عذاب ان کے اوپر آتے رہے، اس کو کہا آیات۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے سلطان مبین۔ سلطان مبین جو ہے یہ اصل میں عصا ہے، وہ ڈنڈا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور وہ ایسی سلطان مبین ہے، ایسی واضح یعنی قاطع حجت ہے کہ جس کے ذریعے سے فرعون کے بلائے ہوئے سارے ملک کے جادوگروں کو میدان میں شکست ہوئی، اور رسوا کن قسم کی شکست ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، اس لیے کہ جن کو مقابلے کے لیے لائے تھے وہ تو جادوگر تھے، وہ تو انہوں نے دیکھ لیا یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے، تو پھر کیا ہے جو وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، یہ مقابلے کے لیے آئے تھے۔ اب فرعون کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کہ میں کیا کروں، ایسی شکست یہ اس ڈنڈے کے ذریعے سے ہوئی۔ اور پھر یہی ڈنڈا ہے کہ جس کا سب کو پتہ تھا کہ جب پھینکے گا عصا بن جائے گا، وہ اژدہا بن جائے گا، اور اژدہا بھی ایسا ہے، یعنی اژدہا جس کو کہتے ہیں بڑا سانپ، وہ تو آرام سے چلتا ہے، چھوٹے سانپ تیز جاتے ہیں، یہ وہ اژدہا ہے جو تیز جاتا ہے، کہا حیۃ تسعی، اژدہا تیز دوڑنے والا۔ اب اس سے تو خوف و دہشت کتنی ہوگی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وہ 50-60 سال فرعون سے مکالمہ کرتے رہے، آپ کو کبھی فرعون کے دربار میں جانے کا مسئلہ نہیں ہوا، کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہوا، حالانکہ اس زمانے میں دربار ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے یعنی 1 2 3 اس طرح درجہ بدرجہ رکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی چاہتے جاتے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کے وہ دربان وہ جو انہوں نے نیزے پکڑے ہوتے تھے وہ راستہ دے دیتے تھے، وہ جا رہے ہیں سیدھے اس فرعون کے پاس، اس سے جو بات کرنی ہے توحید کی جو بات کرنی ہے وہ کی، ربوبیت کی بات کی اس سے۔ 50-60 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ ایسا ہتھیار تھا جس سے مسلح کر کے پہلے، یعنی باقی انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا، ان کو رسالت ملی، انہوں نے دعوت دی، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ نے ان کو معجزہ دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ پہلے دیا گیا، بعد میں بھیجا گیا، اس لیے کہ وہ بہت سرکش تھے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى،
کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ بہت سرکش ہو گیا. اگر اس قسم کا یعنی ڈرا دینے والا خوفناک قسم کا ہتھیار ان کے پاس نہ ہوتا تو فرعون کب ان کی بات کو مانتا تھا، یا فرعون کب انہیں اپنے قریب آنے دیتا تھا یا ان کی بات سنتا تھا. تو یہ سلطان مبین ہے، یعنی واضح اور قاطع حجت، یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، بآیاتنا و سلطان مبین. الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. یہ اصل علت بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی ان معجزات کے باوجود، اور خود آ کے کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ اس عذاب کو ٹال دے، وہ دعا کرتے تھے عذاب ٹل جاتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو نہیں مانا تو اس کی اصل علت کیا ہے؟ علت اس کی استکبار ہے. اور یہ استکبار باقی قوموں میں تو ایک طرح کا ہوتا تھا، فرعون اور اس کی قوم میں یہ استکبار دو طرح کا تھا. ایک تو یہ استکبار کہ ہمیں کسی کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت خوشحالی اور فراوانی تھی، اپنے وقت کی دنیا کی متمدن ترین حکومت تھی اور ان کے پاس سب کچھ تھا. یعنی وہ زراعت کے بارے میں فرعون نے کہا نا، هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ تجری من تحتی یعنی میرے تخت کے نیچے سے بہتی ہیں. تخت کے نیچے نہریں نہیں تھیں کہ میرے کنٹرول میں ہیں. نیل، دریائے نیل کا پانی کنٹرول میں ہے، نتیجے کے طور پہ زراعت کی فراوانی ہے، سب کچھ پیدا ہو رہا. اور وہ علاقہ تو ویسے ہی بحر روم کا کنارہ تو بہت زرخیز ہے، تو پھر اس قسم کی اگر آبپاشی کا نظام بھی موجود ہو تو انہیں تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو ان کے اندر یہ استکبار، یہ گمنڈ آ گیا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کسی دوسرے کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے. پھر اس میں دوسرا ایک گمنڈ ایڈ ہو گیا، ایک دوسرا غرور ایڈ ہو گیا، اس میں جمع ہو گیا. اور وہ کیا تھا کہ جو بات کر رہا ہے وہ غلام قوم سے، یہ ہمارے غلام ہو کے اس قسم کی بات کی. اس لیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا قبطیوں نے، اور ان سے وہ گھروں کے کام لیتے تھے. یہ سارے جو احرام مصر بنے ہیں فرعونہ کے زمانے میں، یہ سارے بنی اسرائیل کے ذریعے سے انہوں نے بنایا. اس کا حامان جو وزیر تعمیرات تھا، اس نے اینٹوں کے بھٹے لگائے ہوئے تھے اور اتنی سختی کرتا تھا کہ ذرا کوئی آدمی سستی کرے اس مزدوری میں، جو اینٹیں بنانے، ادھر ادھر لے جانے، ان کو ترتیب سے رکھنے میں، تو وہ باقیوں کی عبرت کے لیے اس بندے کو اٹھا کے بھٹے میں ڈال دیتے تھے تاکہ خوف اور دہشت باقی رہے. تو یہ جو دوسرا گمنڈ تھا، یہ اور پہلا مل کے یہ عادت ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی سال کی جو محنت ہے اس کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنا وہ استکبار اور انکار جاری رکھا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، کہا کہ یہ تھے ہی بڑے متکبر قسم کے لوگ. عالی سے ہے جو اپنے آپ کو ذرا اونچا سمجھتا. فَقَالُوا وَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. یہ وہی بات ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. کہنے لگے کہ یہ دو آدمی جو ہماری طرح کے، اب جو ہماری طرح کے آدمی کہتے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے بھی بارہ گزارش کی کہ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ اللہ کا پیغام لے کے اگر آنا ہے تو فرشتے کو آنا چاہیے. یہ ہماری طرح کے آدمی، کل کے درس میں بات آئی تھی، جو ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، یہ کیسے رسول بن گئے؟ اب اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو وصول کرنے کے لیے جس قسم کی روحانی ارتقاء کی ضرورت ہے وہ صرف رسول اور انبیاء کے اندر ہے. اس لیے ان کو منتخب کر کے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ منتخب کرتا ہے لوگوں میں سے اور ملائکہ میں سے رسول جن کا روحانی ارتقاء اس درجے کا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو وصول کر سکے. ہر ایک نہیں کر سکتا. اور پھر ان کو بھی اس روحانی ارتقاء کے باوجود ان کو بھی، یعنی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے طور پہ بلایا گیا، آپ نے روزے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یکم رمضان کو غار حرا میں گئے اور 27 رمضان کو پہلی وحی آئی، تو وہ اپنے ساتھ کیا لے گئے تھے؟ تو یہ یعنی ارتقاء جو حاصل ہوا وہ اس گوشہ تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچنے سے اور اللہ کی عبادت سے اور اس کے ذکر سے اور اس کے نتیجے کے طور پہ وہی آئی، وہ اس وحی کو وصول کرنے کی یعنی ان کے اندر ارتقاء جو ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو گئی۔ ہر انسان تو نہیں اس کو لے سکتا، تو پھر باقی انسانوں کو وہ پیغام دینے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا، ان کے پاس آ گیا، انہوں نے دے دیا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ہر ایک کے پاس آنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، ہر ایک کے پاس نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ میں منتخب کرتا ہوں کس کے پاس میرا پیغام آئے گا، انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، کہا کہ ان دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جھٹلا دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا بھی وہی حال ہوا جو پہلی قوموں کا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح ہلاک ہونے والوں کے اندر شامل ہو گئے اور تاریخ کے اندر جا کے اوراق میں جا کے گم ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوسرا دور ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ ہجرت کے بعد ہے، اور یہ ہجرت وہ تھی کہ جب وہاں سے آپ نکلے تو فرعون نے اپنے سارے لاؤ لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں رستہ مل گیا، 12 رستے مل گئے، بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر اس پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر آگے جب چلے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں، اور غیر بنی اسرائیل میں صرف وہ لوگ ہیں جو آپ پہ ایمان لائے، جن میں قبطی بھی تھے، جیسے یوشع بن نون یہ اہل قبط میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ خلیفہ اول ہوئے، تو اس قسم کے لوگ بھی ساتھ تھے بنی اسرائیل کے علاوہ، لیکن تھوڑے تھے۔ وہاں پہ اس صحرائے طیہ میں کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کتاب دی گئی۔ اب فرعون اور اس کے لاؤ لشکر یہ سارا غرق ہو چکا، رسالت کا وہ باب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بند ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ اپنی قوم ہے جو توحید کی قائل ہے، اگر جو ان کی توحید بھی ہماری طرح ہی تھی، لیکن وہ توحید کے قائل ہیں، ان کو منظم کر کے قوم بنانا ہے، اس لیے کہ ان کو غلامی میں رہتے ہوئے 400 سے زیادہ سال ہو گئے تھے۔ تو غلاموں کا جو حشر ہوتا ہے وہ کچھ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، ان بر صغیر کے لوگوں کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ غلامی کیا کرتی ہے انسانوں کے ساتھ، ان کے فکر و عمل کے اوپر کس طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کا بھی وہی حال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کو منظم کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ عقائد ان کے درست ہوں، اعمال ان کے درست ہوں، تو پھر یہ دنیا میں توحید کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، یہ لعلہم میں یعنی تاکہ وہ بنی اسرائیل تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر سکے، اس لیے کہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پہلے غرق ہو گئے اس کتاب کے ملنے سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا۔ اس چیز کی نشانی کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی اس سے پہلے دنیا میں یہ ہو چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہو گئی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن ابھی ایک چیز باقی تھی کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
اور اس طرح انسانوں کے لیے یہ ایک نشانی بن گئی کہ وہ چاہے تو ماں باپ سے پیدا کرے، چاہے تو صرف ماں سے پیدا کرے، چاہے تو صرف باپ سے پیدا کرے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے آیتاً۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے انہیں یعنی جگہ مہیا کی، انہیں جگہ دی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ربوۃ اونچی جگہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت مریم کو حمل ہو گیا اور وہ بات جو ہے وہ لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا، تو وہ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، ان کو حکم ہوا کہ تم دوسری جگہ چلی جاؤ۔ یہ جگہ جو ہے یہ اونچی بھی تھی، وہاں پہ کھجور کا درخت بھی تھا اور وہاں پہ پانی بھی تھا، یعنی انسانی ضرورت کے لیے وہاں پہ سب کچھ تھا۔ کہا کہ ہم نے انہیں وہاں پہ جگہ دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ پیدائش ہوئی۔ ذات قرار و معین، کہ وہ جگہ پرسکون بھی تھی، ذات قرار پرسکون، و معین اور بہترین پانی کا چشمہ بھی تھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک